کے اوپر ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، تو سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا وعدہ ہو۔ اور حدیث کے اندر تو آتا ہے قرآن کریم کو حفظ کرنے والے کے لیے اتنے بڑے درجات ہیں، ہم کوشش کریں، ہمت کریں، ارادے کریں، ہم خود اگر حافظ بن سکتے ہو تو ہم خود حافظ بنیں۔ ہم تو رمضان میں حافظ لوگوں کے پیچھے قرآن کریم کو سنتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں، لیکن قرآن کریم کو حفظ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کریں۔ یہ جذبہ امت میں سے آج ختم ہو کر رہ گیا۔ اکثر ہم میں سے یہ ہوتے ہیں، چلو خود تو نہیں پڑھے لیکن کم از کم کوشش کریں، نہیں ہم نے اکثروں نے حفظ کیا تو اپنے بچوں کو ہم حافظ بنائیں۔ ہم دنیاوی منافع کے لیے بڑی سے بڑی ڈگریاں، اپنے بچوں کو ملک کے باہر بھیجنا، سارے تعلیم کے اندر مشغول رکھنا، ساری قربانیاں ہم دنیاوی مقاصد کی خاطر دے رہے ہیں، لیکن اخروی مقاصد کے لیے، آخرت بننے کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ برابر بناؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن جب ایک حافظ کو کہا جائے گا کہ قرآن کریم کو پڑھتا جا اور ایک ایک درجے کی جنت کے اوپر جو ہے وہ چڑھتا جا، 6666 قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ہم سوچیں کہ ان آیتوں کی وجہ سے اس کا درجہ جنت کے اندر کتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، اور ایک غیر حافظ اس کے مقابلے میں، ایک غیر حافظ اس کے مقابلے میں جسے قرآن کریم یاد نہیں ہے، اس کے اور ایک حافظ کے درجے کے اندر کتنا زیادہ فرق ہو جائے گا۔ 6666 یہ قرآن کریم کی آیتوں کی تعداد ہے۔ ہم سوچیں نا کہ حافظ قرآن کے لیے قیامت کے دن کتنا بڑا مقام ہے، اور اتنی بڑی فضیلت سے ہم خود تو محروم ہو گئے، لیکن کم از کم اپنے بچوں کو تو ہم یہ فضیلت دلا ہی سکتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جو قرآن کریم کا حافظ ہے، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی دلوائے، جو تعلیم آگے دلوانی ہے دلوائے، لیکن کم از کم قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی حفظ تو اپنے بچے سے ہم کروا ہی لیں۔ زندگی کے اندر موقع ہوتا ہے بچپنے کے اندر آسانی کے ساتھ بچے حفظ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں 1.5 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں الحمدللہ آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کی آخرت کے لیے اور خود اپنی آخرت کے لیے بھی، جن کے والدین حافظ ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں ان کو دیکھ کر افسوس ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے مدرسے کے اندر بھیجا، اسے حافظ قرآن بنایا، اور ہم نے اگر نہیں بھیجا، کل قیامت کے دن ہم یقین مانے خون کے آنسو روئیں گے، تو افسوس ہوگا۔ دنیا میں موقع کرا سکتے تھے، غفلت اور سستی کی وجہ سے، یا دوسرے لفظوں کے اندر اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے بچے کو حافظ نہیں کرا، نہیں ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت جو ہونی چاہیے تھی۔ دنیاوی ڈگری کی جو اہمیت ہماری نظروں میں ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنسداں ہے، ان کی جو اہمیت اور ان کی جو وقت ہمارے دلوں میں ہے، وہ اہمیت حافظ اور عالم کی ہمارے دلوں میں آج وہ نہیں رہی، جس کی وجہ سے یہ شوق ہی دلوں میں نہیں رہا کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں۔ اسی لیے ہم یہ کوشش کریں اپنی اولاد کو ہم حفظ قرآن کے زیور سے جو ہے وہ منور کریں، انہیں بھی جو ہے وہ مزین کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو حافظ بنائے۔ مولانا کاتب صلاح الدین سیفی رحمۃ اللہ علیہ ہے، مولانا ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ذوالفقار دامت برکاتہ ان کے خلیفہ ہیں، انہوں نے فرمایا تھا ایک بیان کے اندر کہ جو لوگ قرآن کریم حفظ کر چکے اور حفظ کر کے بھول چکے ہیں، یا جنہوں نے اب تک قرآن کریم کو حفظ نہیں کیا ہے، ان کے لیے ایک آسان ترکیب ہے کہ کم از کم دن میں ایک آیت قرآن کریم کی یاد کریں۔ نہیں اگر ہم مدرسے میں جا سکتے، نہیں کہیں سے اور ہم وقت نکال سکتے ہیں، تو کم از کم ہم دن کے اندر قرآن کریم کی صرف ایک آیت یاد کریں، 2 آیت یاد کریں، جتنا ہمارے بس میں ہو سکتا ہے اتنا ہم یاد کریں۔ دل میں نیت اور ارادہ رکھیں کہ میں انشاءاللہ قرآن کریم کو حفظ مکمل کروں، دل میں نیت اور ارادہ ہو اور روزانہ اس کے اوپر کوشش ہو صرف ایک آیت کے ساتھ، پھر اس کے اندر انشاءاللہ خود بخود ترقی ہوتی رہے گی، یاد جیسے جیسے ہوتا رہے گا ترقی ہوتی رہے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ انشاءاللہ ہر ایک آدمی حافظ قرآن بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس سے پہلے انتقال ہو گیا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی حفظ قرآن کے شوق میں اور کرتے کرتے مر گیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو حفاظ کرام کی صفوں کے اندر شمار کر کے اٹھائیں گے۔ بس دل کے اندر نیت ہو، ارادہ ہو اور کوشش ہو آدمی کی، آدمی کرتا رہے، زندگی میں اگر مکمل ہو گیا ہو گیا، اگر نہیں ہو پایا اللہ رب العزت اس کوشش اور سعی کی بنا پر کل قیامت کے دن حفاظ کرام کی صف میں شمار کرے۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ ہم کوشش کریں، جن لوگوں نے حفظ کر کے بھول گئے یا جنہوں نے نہیں بھی کی ہے، کم از کم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ہم حفظ کر لیں، جتنا یاد کر سکتے ہیں اتنا یاد کر لیں۔ کم از کم قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں، اما پارا ہو گیا، سورہ ملک ہو گئی، سورہ واقعہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، اور اس کے علاوہ کچھ خاص قرآن کریم کی آیتیں ہیں جنہیں مختلف دنوں کے اندر پڑھنا ہے، جن کی فضائل ہے، ان صورتوں کو تو ہم کم از کم یاد کر لیں تاکہ مختلف اوقات کے اندر پڑھنا ہمیں نصیب ہو جائے۔
سورہ سجدہ ہے، سورہ رحمان اور دوسری صورتیں ہیں، ان کو تو ہم کم از کم حفظ کر لیں تاکہ قرآن کریم ہمارے دلوں کے اندر محفوظ ہو. کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جب انتقال ہو جائے گا، قبر کے اندر جائے گا، تو قرآن کریم کی ایک جگہ کے اوپر کھڑے رہ کر کیڑے مکوڑوں سے جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرے گا. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کرے گا. اسی لیے قرآن کریم کا حق کم از کم زبانی تلاوت، اس سے بڑھ کر اسے معنی کے ساتھ میں پڑھنا، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم حفظ قرآن کی نیت کریں. نہیں اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو کم از کم اپنے بچوں کے بارے میں ہم یہ نیت کریں، ان کی ذہن سازی کریں، اپنے گھروں کے اندر بچوں کی ذہن سازی کر کے انہیں حفظ قرآن کی تعلیم کے لیے آمادہ کریں اور انہیں قرآن کریم کا حافظ بنائیں. اور لیکن ذمہ تمہارے ذمے سے ادا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب صدقہ فطر کا عید سے پہلے ملتا ہے، عید کی نماز سے پہلے، وہ عید کی نماز کے بعد نہیں ملے گا. وہ نفلی صدقوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، تمہارے ذمے سے ثابت تو ہو جائے گا لیکن اس کا شمار جو ہے وہ نفلی صدقات میں ہو جائے گا. اسی لیے بعض مرتبہ ہم سے ہوتا ہے کہ نکالیں گے، آج نہیں کل نہیں، آج نہیں کل نہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ عید کی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، آدمی نیت کر کے رکھ لیتا ہے جیب میں کہ نہیں ابھی یہ دینا ہے، سائڈ میں رکھ لیا، پھر عید کی نماز کے بعد باہر بیٹھے ہوئے فقیروں کو ہم دیتے ہیں. فقیر بھی جو لائن لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ جب باہر بیٹھے ہیں تو پیسے چھٹا کرا کے پھر جو ان لوگوں کو دے دیں گے. حالانکہ عید کی نماز کے بعد وہ ذمہ تو ہمارے ذمے سے ثابت ہو جائے گا، لیکن صدقہ فطر کا جو ثواب ہے نا، وہ ثواب پھر ختم ہو جاتا ہے، وہ نفلی صدقوں کے اندر اس کا شمار ہو جاتا ہے. اسی لیے کوشش یہ ہو نماز کے بعد اگر ہمیں فقیروں کو دینا ہے ہم نفلی صدقات کی نیت سے دیں، لیکن جو صدقہ فطر ہم نکالیں گے چاہے رمضان میں، لیکن عید کی نماز سے پہلے اسے دے کر ہی عید کی نماز کے لیے آئے. اور عید کی نماز عید الفطر کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ کوئی چیز کھا کر جائے. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر یہ ہے کہ اگر آدمی خود کی قربانی کر رہا ہے تو اپنے جانور کا گوشت چونکہ سب سے پہلے دن کی غذا کے طور پر کھانا ہے، تو عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے. لیکن عید الفطر کی نماز جو ابھی رمضان کے بعد عید الفطر ہے، تو عید الفطر کی نماز سے پہلے آدمی جو ہے وہ کوئی میٹھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھا کر آئے، چاہے کھجور ہو یا کوئی اور چیز ہو. اور کھجور اگر ہے تو طاق عدد میں کھائے، 3 5 7 9 طاق عدد کے اندر کھائے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو آدمی جو ہے وہ کوئی بھی چیز کسی بھی مقدار کے اندر کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ناشتہ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عید کی نماز سے پہلے اگر کچھ کھا لے تو یہ مستحب ہے. اور عید کی نماز کے لیے جب ہمیں آنا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے اگر گھر قریب ہے تو پیدل جائے اور پیدل ہی واپس ہو. ایک راستے سے جس راستے سے آدمی آ رہا ہے، جاتے وقت میں آدمی راستہ بدل کر جائے. اس کی کوشش کرے کہ جس راستے سے آ رہا ہے اس راستے سے آئے، لیکن جاتے وقت میں اپنا راستہ بدل دے اور آتے جاتے ہوئے تکبیر تشریق کا بھی اہتمام کرے. بقرعید کے موقع پر تو حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے آنا، بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے. لیکن عید الفطر کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہمیں تکبیر کہتے ہوئے آنا ہے اور آہستہ آواز کے ساتھ میں تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے. اور عید الفطر کے تعلق سے سنتوں میں یہ ہے کہ آدمی جو اچھے سے اچھا لباس اگر پہن سکتا ہے تو اچھے سے اچھا لباس پہنے، خوشبو لگا کر، نہا دھو کر، اپنے سارے زوائد کو کاٹ کر اور خوشبو وغیرہ لگا کر مسجد میں آنے کا اہتمام کرے. جن لوگوں کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے کہ آدمی نیا ہی لباس پہنے. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں استطاعت دی ہے، اگر ہم انتظام کر سکتے ہیں بہت اچھی باتیں کریں. اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی لازم اور ضروری نہیں. ہمارے درمیان میں یہ چیزیں مشہور ہو گئی ہے کہ بھئی عید ہے، عید کے موقع پہ ساری چیزیں نہیں، ٹوپی، چپل، کپڑے، گھر کی چادر، گھر کے پردے اور دیگر جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، دسترخوان یا برتن بولو، اتنی ساری نئی چیزیں ہم اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مالدار ہیں وہ تو ان چیزوں کو کرتے ہی ہیں. اڑوس پڑوس کے رہنے والے جو غریب حضرات ہیں ان کو دیکھ کر یہ تکلیف ہوتی ہے، ان کے بھی گھروں کی طرف سے یہ تقاضے آتے ہیں تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. آدمی آسانی کے ساتھ میں جن چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے آدمی کرے، لیکن تکلیف کے ساتھ زبردستی گھر والوں کے دباؤ میں آ کر آدمی پھر جو ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، غلط کام کے اندر جو آدمی پیسہ لگا کے جو ہے وہ آدمی پیسہ حاصل کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جتنا ہمیں دیا ہے اتنے پر اللہ رب العزت سے ہم قناعت مانگے، اتنے ہی پر اللہ رب العزت کا ہم شکریہ ادا کریں. باقی اگر دیگر ساری چیزوں کو ہم انتظام کر سکتے ہو اچھی بات ہے، اگر ہم نہیں کر سکتے تو کوئی یہ چیزیں عید کی لوازمات میں سے سنت نہیں ہے. اچھا لباس جو کوئی بھی ہو، جتنے ہمارے پاس پرانے کپڑے ہیں ان میں جو سب سے اچھا ہے وہ کپڑا ہم پہن لیں. ایک دم لازمی طور پر نئے کپڑوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، چلے گا. پرانے کپڑوں کے اندر بھی ہماری عید نکل جائے گی. فلسطین کا حال ہم یاد کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ان کے تو سارا رمضان، ساری عیدیں ایسی نکل جائیں گی کہ جو زندگی تھی وہ زندگی تھی، جو آئی تھی وہ آئی، جو ختم ہو گئی وہ ختم ہو گئی. اسی لیے اپنی آخرت کو ہم یاد کریں. یہ ساری چیزیں جو عبادتیں ہیں یہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہیں.
دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں آدمی کو ایک دن چھوڑ کر جانا ہے. دنیا کی ساری نعمتیں چھوٹ جانے والی ہیں. قبر میں ہم جائیں گے, وہاں پر صرف اور صرف ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے. جتنے اچھے اعمال ہم بنائیں گے اتنی اچھی قبر اور اتنی اچھی ہماری آخرت بنے گی اور اتنی اچھی جنت بنے گی. دنیا ہم جتنی بھی اچھی سے اچھی بنا لیں, لاکھوں کروڑوں اربوں کی ہم بنا لیں, ہر چیز ساری دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے اعلیٰ ہو, لیکن جانا ہر ایک آدمی کو سادے کفن میں مٹی کے اندر ہی ہے. جتنی نعمتیں ہیں چھوٹ جائیں گی اور جتنی عبادتیں ہیں آدمی کی وہ ساری عبادتیں کام آنے والی ہیں. تو ہماری توجہ اپنی عبادت کے اوپر ہو کہ ہماری عبادتیں اگر پختہ ہیں تو زندگی بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت بنائیں گے, قبر بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. زندگی کے اندر اگر اعمال ہمارے اگر پختہ نہیں ہے, اعمال اگر ہمارے اچھے نہیں ہیں, تو پھر مرنے کے بعد یہ دنیا کی ساری چمک دمک یوں ہی رہ جائے گی اور آخرت کے اندر پھر آدمی کو سوائے افسوس کے اور کچھ حاصل نہیں. اسی لیے اپنی عبادات کے بارے میں ہم فکر مند ہو. اللہ رب العزت نے جس طریقے سے رمضان کے اندر ہمیں موقع دیا تھا عبادات کا, رمضان میں ہم نے اس طریقے سے عبادت کی ہے, ان عبادتوں کو پورے سال ہم باقی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو ہم نمازیں پڑھ رہے تھے, رمضان کے بعد پھر نمازوں میں کمی آ جائے, اپنے کاروبار کی وجہ سے تلاوت میں کمی آ جائے, یا اور دیگر جو ہمارے اعمال تھے رمضان کے ان کے اندر جو ہے وہ کمی آ جائے. ایسا نہ ہو. رمضان غیر رمضان فرائض کے لیے سب برابر ہے. رمضان کے اندر صرف روزہ فرض تھا, رمضان کے علاوہ صرف روزہ اور تراویح نہیں ہے. باقی ساری عبادتیں جتنی رمضان کے اندر تھی وہ ساری عبادتیں رمضان کے بعد بھی ہیں. فرائض ساری کی ساری ہمیں رمضان بھی اس طریقے سے پڑھنی ہے, غیر رمضان کے اندر بھی وہی ساری فرض نمازیں ہیں. تلاوت غیر رمضان کے اندر بھی کرنی ہی کرنی ہے, اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم رمضان میں تو کر رہے تھے, رمضان چلا گیا, ساری عبادتیں ختم ہو گئی, شیطان آزاد ہو گیا, اب پھر ہم بھی آزاد ہو گئے. شیطان قید میں تھا, ہم مسجدوں میں تھے, شیطان وہاں سے آزاد, ہم مسجد سے آزاد. یہ نہ ہو, ہم اپنے آپ کو مسجدوں کا تابع دار بنائیں. پھر حدیث کے اندر آتا ہے آدمی عید کی رات کے اندر عبادتوں کا اہتمام کرے. ابھی 2-3 دن کے بعد عید کی رات جو آئے گی, چاند دکھ گیا, شوال کا چاند دکھا, رات میں تراویح نہیں ہوگی, اور پھر اس کے بعد آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تراویح نہیں ہے, عشاء کی نماز پڑھے, نکلے, گھر میں گئے, کھانا پینا, شاپنگ, یہ ساری چیزیں کیے, اب پھر اس کے بعد آدمی جو ہے وہ لغویات کے اندر لگ جاتا ہے. حالانکہ عید کی رات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انعام کی رات ہے. اللہ رب العزت نے جو مہینے بھر ہم نے عبادتیں کی ہیں, روزہ, تراویح اور تلاوت, جو کچھ بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے اس رات کے اندر بدلہ دیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمانی دنیا کے اوپر آسمان پر آ کر جو ہے وہ پکارتے ہیں, 3 مرتبہ 4 مرتبہ جو ہے وہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی ضرورت مانگنے والا. اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی جو ہے وہ راستوں کے اندر کھڑا کر دیتے ہیں آئندہ کا عید کے لیے جب لوگ آئیں گے ان کے استقبال کے لیے. تو یہ انعام کی رات ہے. اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حکم فرمایا. تو فرشتے آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں کہ ان پر ستاری فرمائی, ان کے لیے یہ فرمایا. اللہ رب العزت بھی جو فرماتے ہیں کہ ان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں نے ان کو معاف کر دیا. اللہ رب العزت کی طرف سے انعام لینے کی رات ہوتی ہے, اور غفلتوں کے اندر ہماری جو ہے وہ عید کی رات غفلتوں کا شکار ہو جاتی ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی آدمی ان راتوں کے اندر جاگ لے, جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی اور جہنم اس کے لیے حرام ہو گئی. ایک تو 8ویں ذی الحجہ کی رات, 9ویں ذی الحجہ کی اور عید الاضحیٰ کی, یہ تینوں رات ایک ساتھ میں آتی ہیں, 8, 9 اور 10. یعنی 8ویں ذی الحجہ, یہ 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ, یہ تینوں راتیں ایک ساتھ میں. پھر اس کے علاوہ شب برات ہے, 20 شعبان, 15ویں شعبان کی رات, اور ایک عید الفطر کی. یہ 5 راتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان 5 راتوں کے اندر جاگ لے, اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 5 راتوں میں آدمی جاگ لے اور اپنے لیے جنت کا سودا کر لے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو کوئی آدمی عیدین کی راتوں کے اندر جاگے گا, عید الفطر کی رات میں اور عید الاضحیٰ کی رات میں, تو اللہ رب العزت اس کا دل قیامت کے دن جب سب لوگوں کے دل مر جائیں گے, قیامت کے دن اس کا دل جو ہے وہ نہیں مرے گا. یعنی اللہ رب العزت اس کے دل کو, اس کے اعمال کو جو ہے وہ زندہ رکھیں گے, اور اس وقت بھی جو ہے اسے دل کے اندر بے چینی محسوس نہیں ہوگی جس وقت سارے لوگ جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہوں. اسی لیے ہم یہ کوشش کریں, اللہ رب العزت نے جو انعام کی ہمیں دی ہے, آنے والی ہے 2-3 دنوں کے بعد, چاند دکھنے کے بعد جو عید کی رات ہوتی ہے, اس